السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ سال دوم کی وہ سبق نمبر 1 حمد ہے۔ حمد ایک ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں رب کائنات کی وہ تعریف اور اس کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف یعنی حمد کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اس میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات کی بات کی ہے۔ چلیں اپنے سبق کی طرف تو پڑھتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ۔ حمد کے حاصلات یہ ہے کہ بچے اس نظم کو سن کر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ارکان پر مشتمل وہ ان کے توڑ کر سکیں گے الفاظ کی، تصویر کو دیکھ کر وہ نئے ان کے نام لکھ سکیں گے، نئے الفاظ بنا سکیں گے، جوڑ توڑ کر سکیں گے، کلمہ اور محمل میں پہچان کر سکیں گے، کسی موضوع پر اپنا مافی ضمیر یعنی اپنے خیال کو پیش کرنے کی صلاحیت ان میں آ سکے گی۔ چلیں ہم پڑھتے ہیں اپنے سبق حمد کو کہ اس میں شاعر نے کیا کہا ہے۔ میرے مولا میرے داتا ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا۔ شاعر نے یہاں پر رب کائنات کی تعریف بیان کی ہے کہ اے میرا اللہ، تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرا پالنے والا ہے، تو ہی مجھے رزق دینے والا ہے۔ کائنات کی ہر ایک وہ مخلوق کی تم سے وہ ناتا ہے، تم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ساری دنیا تو نے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی۔ اس کائنات میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ساری دنیا میں باغات بھی ہیں، جنگل بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، تو یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ مختلف رنگوں کے پھول ہیں، باغوں میں کھلے ہوتے ہیں، ان کی خوشبو جدا جدا ہوتی ہے، ان کی رنگت جدا جدا ہوتی ہے، اور مختلف ذائقہ کے پھل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں تو خوش ذائقہ ہوتے ہیں۔ جنگل اور پہاڑ بنائے، باغوں میں پھل پھول لگائے۔ یہ بھی بہت خوبصورت بات اس نے شاعر نے بتائی ہمیں کہ اس پوری کائنات میں جتنے بھی باغات ہیں، یہ سبزہ زار ہیں، جتنی ہمیں گرینری نظر آتی ہے، ہریالی نظر آتی ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ یہ جو ہرے بھرے ہمیں باغ نظر آتے ہیں جن میں پھول کھلے ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ تو نے ہی انسان بنائے، تو نے ہی حیوان بنائے، یعنی تمام مخلوقات جس میں انسان بھی ہیں اور حیوانات بھی ہیں۔ حیوانات میں شیر آ جاتے ہیں، ہرن آ جاتے ہیں، باقی دیگر وہ جانور آ جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ علم سکھانے والا تو ہے، عقل بڑھانے والا تو ہے۔ انسان کو علم دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور عقل بھی اسی نے عطا کی ہے، عقل کے طور پر کو استعمال کرتے ہوئے ہے، اور علم کی روشنی میں ہم چیزوں کی پہچان کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے جو اس نے انسان کو عطا کی ہے۔ ہم کو سیدھی راہ دکھا دے، نیک بنا دے، ایک بنا دے۔ یہاں شاعر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کا راستہ دکھلا دے جس پر چل کر ہم نیک اور لائق بن سکیں، تیرے اطاعت گزار بندے بن جائیں۔ تو پیارے بچوں، ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم سیدھی راہ پر ہوں گے، ہم صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو شاعر یہاں پر یہی تو دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، ہمیں برائیوں سے بچنے والا اور اچھے کام کرنے والا بنا دے، یعنی نیک بنا دے۔ مل جل کر ہم کام سنوارے، نام پہ تیرے جاں کو وارے، یعنی ہم میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنے کا سلیقہ عطا کر دے۔ مل جل کر جب ہم کام کرتے ہیں تو وہ قوم جو مل جل کر کام کرتے ہیں یا وہ لوگ جو مل جل کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، ان کا وہ پروگرس زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، وہ ترقی کی راہ پر وہ زیادہ تیزی سے وہ سفر طے کرتے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں اتنا نیک بنا دے کہ ہم تجھ پر وہ جان قربان کرنے والے بن جائیں، یعنی ہم میں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان عطا فرما تاکہ ہم تیرے راستے پر چل سکیں۔ ہم محتاجوں کے کام آئیں، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھائیں۔ محتاج یعنی ضرورت مند۔ دنیا کے اندر ہر شخص وہ مالدار نہیں ہوتا، کچھ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے یہ بات ہے۔ تو عزیز بچوں، ہمارے ارد گرد میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا۔ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، ہم پہچان سکتے ہیں، ہم اس کا مشاہدہ اس انداز میں کر سکتے ہیں۔ کبھی ہم وہ کسی سے کچھ پوچھ لیں، گلی میں کھیلنے والے بچوں سے کہ بھائی آج آپ نے کیا بنایا تھا، کیا کھایا، اس سے ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی چیز بنی ہے یا نہیں بنی، وہ ضرورت مند ہیں یا نہیں۔ ہمیں ان کے لباس کو دیکھ کر بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ضرورت مند ہیں۔ تو عزیز بچوں، ایسے بچوں کی وہ مدد کرنا چاہیے تاکہ ان کو احساس کمتری نہ ہو۔
بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھلائیں۔ ہم جو ہے وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو عمل نہیں کرتے، ہم ان کو راستہ دکھلانے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جب ہم خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بتائی ہوئی راہ پر چلیں گے، اس کے احکامات، اس کے حکم پر جو ہے عمل کریں گے، نماز پابندی سے پڑھیں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، تو لوگ ہمیں دیکھ کر جو ہے متاثر ہوں گے، اور وہ بھی اچھے اچھے کام کریں گے، وہ بھی اللہ کی راہ پر آنے والے بن جائیں گے، ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ اپنا راستہ درست کر لیں گے۔ تو یہی شاعر ہم کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں اتنا نیک بنا دے، اتنا لائق بنا دے، اور اتنا اچھا بنا دے کہ ہم جو ہے لوگوں کو، وہ لوگ جو تیری راہ سے ہٹ گئے ہیں، ان کو تمہارے راستے پر لانے والے بن جائیں۔ میرے مولا میرے داتا سب ہے تیرے، تو ہے سب کا۔ آخر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یا رب العالمین، اے میرے اللہ، اے میرے پالنے والے، تو ہی میرا پالنے والا ہے، تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرا داتا ہے، یعنی مجھے رزق دینے والا بھی تو ہی ہے، تو سب کا ہے، اور یہ ساری مخلوق تیری ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ہمارا پالنے والا ہے، جو ہمیں خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ تو عزیز بچوں، یہ تھی حمد باری تعالیٰ جو ہم نے پڑھی، اور اس میں کتنی اچھی باتیں کی ہیں۔ شاعر نے ہمیں نیک بننے کی جو ہے وہ صلاح دی ہے، ہمیں درس دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور اچھے اچھے کام کریں، تاکہ لوگ بھی ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ کام کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم خود اچھے کام کرنے والے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم محلے میں اچھے کام کریں گے، تو محلے والوں میں اچھے کام کی جو ہے وہ عادت پڑے گی۔ ہم پابندی سے نماز پڑھیں گے تو لوگ بھی دیکھ کر ہمیں نماز پڑھنے والے بن جائیں گے جو نماز نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے نا بچے؟ تو چلتے ہیں ہم اگلے صفحے پر، نئے الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے الفاظ ہیں اور ان کے کیا کیا معنی بنتے ہیں۔ داتا دینے والا، ناتا رشتہ، حیوان جانور، محتاجوں ضرورت مندوں، واریں قربان کر دیں، راہ راستہ۔ مشق، ہر سبق کے اختتام پر جو ہے ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے، اس میں سبق سے متعلق جو کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا بچوں نے جو سبق پڑھا ہے وہ ان کے ذہن نشین ہوا ہے، ان کو یاد ہوا ہے کہ نہیں، کیا وہ ان سے سبق کے بارے میں کچھ پوچھے تو وہ جواب دینے کے قابل ہے کہ نہیں۔ تو چلتے ہیں بیٹا اپنے مشقی سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا کیا سوال کیے گئے ہیں۔ سوالات کے مختصر جوابات اپنی کاپی میں لکھیں۔ الف، ساری دنیا کس نے بنائی ہے؟ یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ بے، جنگل اور پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جنگل پہاڑ، جب یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو اس میں جنگل اور پہاڑ بھی آتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں۔ جیم، ہم سب کو سیدھی راہ دکھانے والا کون ہے؟ ہم سب کو ہدایت دے کر سیدھی راہ دکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہے جو ہمیں راہ راست پر لے کر آتا ہے، وہی ہے جو ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ دال، حمد میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے 5 کے نام لکھیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے حمد پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمتوں کا ذکر کیا گیا، جیسے پھل ہیں، پھول ہیں، علم ہے، عقل ہے وغیرہ، جو ہے یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ یہی نعمتیں ہم ساری دیکھتے بھی ہیں، کس سے دیکھتے ہیں؟ اپنے علم سے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یہ بھی نعمت ہے۔ عقل جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو انسان کو عطا کی۔ یہ پھول، یہ پھل پیارے پیارے، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، متن کے مطابق درست لفظ چن کر مصرعے مکمل کریں۔ تو عزیز بچوں، ہم نے جو ہے وہ حمد پڑھی، اس میں ہم نے مصرعے جو ہے پڑھے، یعنی جو اشعار پڑھے ہیں۔ شعر کا ایک جو حصہ ہوتا ہے، ایک لائن جو لکھی ہوتی ہے، اسے مصرع بولا جاتا ہے۔ جب 2 لائنیں مکمل ہو جاتی ہیں تو ایک شعر کہلاتا ہے۔ تو ہم نے مصرعے کو مکمل، یعنی پہلی لائن جو ہے مکمل کرنی ہے جو لکھی گئی ہے۔ الف ہے میرے مولا میرے، خالی جگہ، تو ہم نے پڑھا تھا میرے مولا میرے داتا، سب مل کر بولے تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ بے میں ہم کو، خالی جگہ، ہم کو سیدھی راہ دکھا دے۔ جیم، نام پہ تیرے، خالی جگہ کو واریں، نام پہ تیرے جان کو واریں، تو جان کو واریں، یہاں کیا لفظ آئے گا؟ جان۔ دال، ساری، خالی جگہ تو نے بنائی، ساری دنیا تو نے بنائی۔ تو سوال نمبر 3، آئیں بیٹا سیکھتے ہیں ابھی کیسے بات جو ہے وہ کرنا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کون کون سی دعا مانگتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہر شخص کی اپنی کچھ خواہش ہوتی ہے، کچھ تمنا ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ آرزو، وہ خواہش پوری کر دے۔ یہاں شاعر نے جو باتیں کی ہیں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھلا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہم اتنے اچھے ہمیں بنا دے کہ ہم محتاجوں کے کام آئیں، اور بھٹکے ہوئوں کو جو ہے وہ راستہ دکھلانے والے بن جائیں، یعنی نیکی کی دعا کی ہے، اچھے اعمال کرنے والوں کی دعا کی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کا پہلا رکن تبدیل کر کے نیا لفظ بنائیں۔
تو پیارے بچوں نیچے جو دیے ہوئے ہیں ان خانوں کے اندر جو ہے وہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے بدل کر جو ہے وہ یعنی پہلے جب چھوٹا چھوٹے کا چھ جو ہے ہم نے اس کو تبدیل کر دینا ہے۔ یہ پہلا رکن ہے اس لفظ کا یعنی چھ۔ ہم نے چھ کو بدلا تو کیا بن گیا؟ میم لے کر آگے تو کیا بن گیا؟ موٹا، یعنی چھوٹا موٹا۔ دھول، ہم نے دھے کو بدل کر اس کو بھے میں بدل دیا تو کیا بن گیا؟ بھول۔ اگر ہم پھے میں بدل دیں تو کیا بن جائے گا؟ پھول۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے اوجھل، تو اس کا کیا ہے؟ بوجھل، ہم نے بے میں بدل دیا۔ گاؤں، گاؤں کو ہم نے گاف الف گا کو ہم نے بدل دیا تو اس پہ چھ الف چھام لگا دیں تو کیا بن گیا؟ چھاؤں۔ اگر ہم اسی طرح پے الف پا لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ پاؤں۔ ذلت، ہم ذلت کی زال کو ہم نے جو ہے وہ ختم کر دیا اور یہاں پر اگر ہم میم لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ ملت۔ اور اگر ہم قاف لگا دیں تو کیا بنے گا؟ قلت۔ آگے لفظ ہے قاضی، ہم قاضی کا کاف الف کا جو ہے ہم اس کو اگر ختم کر کے رے الف را لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ راضی۔ اسی طرح کا ہم میم الف ما لگا دیں تو کیا بنے گا؟ ماضی۔ تو پیارے بچوں اگلا سوال ہمارا جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے نظم، توجہ سے پڑھیں اور استاد محترم کے سوالات کے جوابات دیں۔ اساتذہ کرام جو ہے نظم کے متعلق جو ان کو پڑھایا جاتا ہے اس کے متعلق جو ہے بچوں سے سوالات کریں تاکہ بیٹھے بیٹھے بچوں کو جو ہے وہ ذہن نشین بھی ہو جائے کہ ہم نے اس سبق میں کیا کیا پڑھا تھا اور ہم سے کیا کیا سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ قواعد کا حصہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ بامعنی لفظ یا لفظ کون سا ہوتا ہے اور بے معنی جو ہے وہ یعنی کلمہ اور محمل کیا ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ بیٹھ کر پانی وانی پی لو، کچھ کھانا شانا کھا لو۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں نمایاں کیے ہوئے الفاظ کلمہ ہیں۔ وہ الفاظ جو کوئی معنی رکھتے ہوں اور سننے والے کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں انہیں کلمہ کہتے ہیں۔ تو دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ گلی میں کوڑا کرکٹ مت پھینکو، آج بہت بارش ہوئی۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ محمل ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ وہ الفاظ جو بے معنی ہوں مگر جب کلمے سے ملے تو بامعنی بن جائیں انہیں محمل کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارا سوال نمبر 6 جو ہے اس میں جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ کر ان کے نام لکھنے کی جو ہے وہ مشق دی گئی ہے کہ کچھ چیزیں دی گئی ہیں، ہم نے دیکھنا ہے وہ چیز کیا ہے اور ہم نے اس کا نام لکھنا ہے، تجویز کرنا ہے کہ کیا ہے۔ پہلے خانے میں سورج چمک رہا ہے تو کیا آئے گا؟ سورج۔ دوسرے میں پہاڑ ہے تو کیا لکھیں گے ہم؟ پہاڑ۔ تیسرے میں بادل سے بارش برس رہی ہے تو کیا لکھیں گے ہم؟ بادل۔ آگے جو ہے ایک باغ ہے وہاں پہ کیا لکھیں گے ہم؟ باغ۔ سوال نمبر 7 ہے ہمیں اپنے ارد گرد کے کس کس منظر اور چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور قدرت کا پتہ چلتا ہے؟ کوئی سے 3 جملے تحریر کریں۔ اساتذہ کرام جو ہے وہ اپنے ماحول کے مطابق جو ہے بچوں کو سوالات لکھوائیں تختہ لکھائی کے اوپر اور کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار جو ہے وہ ان کو پڑھ کر اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے سکیں اور خود سے کچھ لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 8 ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس موضوع پر تقریر تیار کریں اور جماعت میں ساتھیوں کے سامنے پیش کریں۔ اساتذہ کرام اس موضوع پر ایک مختصر سی تقریر لکھ کر بچوں کو دیں اور منتخب کریں بچے کو جن میں جو ہے 3-4 بچوں کے گروہ بنا دیں، ہر گروہ میں 4 سے 5 بچے ہوں اور ایک بچے کو تقریر تیار کرنے کے لیے دیں اور پھر اس کے کہیں کہ ہر ایک سے کلاس میں تقریر کروائیں اور پھر بچوں سے اس کی رائے لیں کہ بچوں کو جو ہے کس کی تقریر زیادہ پسند آئی اور کس نے زیادہ بہتر انداز میں تقریر کی ہے۔ اس سے بچوں کے اندر جو خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی اور بچوں کو سن کر اپنی رائے دینے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی۔ جی پیارے بچوں، آج کا سبق حمد باری تعالیٰ آپ نے پڑھا، امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح جو ہے وہ یاد ہو گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔